السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک پراسرار کہانی۔ وہ جون کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایسی گرمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی اپنے گھونسلوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ ہوا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جسم کو جھلسا دینے والی اس گرمی میں کالج سے واپس اپنے گاؤں کو جانے والا کچا راستہ، جو کہ بہت سارے خطرناک واقعات سے مشہور تھا، لیکن گاؤں کو جانے والا واحد شارٹ کٹ راستہ یہی تھا۔ میں اسی راستے سے گھر واپس جا رہا تھا۔ میرا نام سانول ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں FSC پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ تھا اور روزانہ گاؤں سے شہر کالج جاتا تھا۔ میرے گھر میں ہم 4 بھائی اور امی ابو ہیں۔ ویسے تو میرا دوست بھی میرے ساتھ ہی کالج جاتا تھا، لیکن اس کی اس دن طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ کالج نہیں جا سکا تھا، تو مجھے اکیلے ہی جانا پڑا۔ کالج سے چھٹی پر مجھے بس سٹاپ پر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ دوسری بس تھوڑی لیٹ آئی تو میں اپنے بس سٹاپ پر اترا اور کچے راستے سے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر دوسرے راستے سے جاتا تو بہت دیر ہو جاتی اور امی پریشان ہونے لگتی۔ گرمی بھی بہت شدید تھی، اس لیے میں نے اس کچے راستے کا انتخاب کیا تاکہ میں جلدی سے جلدی گھر پہنچ سکوں۔ چلتے چلتے میرے ذہن میں اس راستے کے بارے میں بہت سے خیالات آ رہے تھے، کیونکہ میں نے لوگوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا، کیونکہ وہ علاقہ آسیبی تھا۔ کوئی بھی صبح سویرے اس طرف کا رخ نہیں کرتا تھا، اور میں تو قہر برساتی دھوپ میں ادھر آ نکلا تھا۔ راستے کے برابر میں ایک طرف بہت بڑا قبرستان تھا، جو کہ اپنی تمام تر ہولناکیاں لیے میرے سامنے موجود تھا۔ اس طرف دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا نام لے کر میں قبرستان سے آگے بڑھنے لگا۔ قبرستان سے ذرا ہٹ کر ایک بہت بڑی پرانی حویلی موجود تھی۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ یہ اپنے وقت میں تمام حویلیوں میں زبردست حویلی تھی، اور یہ حویلی انسان کو اپنے اندر اپنی خوبصورتی میں ضم کر لیتی تھی، لیکن اتنی بوسیدہ اور پرانی ہو جانے کے بعد بھی اس میں ایک عجیب و غریب سی کشش تھی۔ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ جو کوئی بھی اس حویلی میں چلا جاتا ہے تو وہ کبھی زندہ واپس نہیں آتا، اور جو کوئی بچ جاتا ہے تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور دل چاہا کہ اڑ کر اس علاقے سے دور ہو جاؤں۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو کوئی بھی اس حویلی کے پاس سے گزرتا ہے اسے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ خیر، میں ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا اور ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتا تھا۔ میں کوئی بزدل لڑکا تھوڑی تھا۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت یکجا کی اور سوچا کہ اگر یہاں سے گزرنے سے آوازیں آتی ہیں تو آج مجھے بھی پتہ چل جائے گا، سچ اور جھوٹ خود ہی سامنے آ جائے گا۔ اور جب میں پھر حویلی کے قریب سے گزرنے لگا تو سچ میں کسی عورت اور بہت ساری بچیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں پوری قوت سے وہاں سے دوڑا، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر حویلی کی طرف دیکھا تو ایک عورت حویلی کی چھت پر موجود مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی میں تاب نہ لا سکا اور سر پٹ بھاگا، لیکن مجھے پھر اپنے پیچھے کسی کے دوڑنے کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ بہت ساری چھوٹی بچیاں میرے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ مجھے یاد آیا، امی نے کہا تھا کہ جب بھی میں کبھی کسی مصیبت میں ہوں تو ہمیشہ اللہ کو یاد کروں۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا اور وہاں سے بھاگتا چلا آیا اور اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر سانس لیا۔ گھر میں داخل ہوا تو امی سامنے پریشان بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگیں کہ میں اس قدر دیر سے کیوں آیا ہوں۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو دن کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ بس چھوٹ گئی تھی اور دوسری بس لیٹ آئی، اس وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ میں 2 بجے سٹاپ پر اترا اور مجھے یہاں آتے 2 گھنٹے لگ گئے۔ امی کو میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ کچے راستے سے آتے ہوئے میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ میں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگا اور اس بارے میں سوچنے لگا کہ آخر اس حویلی کا راز کیا ہے، وہ عورت اور وہ بچیاں کون تھیں۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں باہر گارڈن میں جا کر بیٹھ گیا اور اسی بات کو سوچنے لگا کہ آخر اس راز کا میں پتہ کیسے لگاؤں۔ تبھی میرا چھوٹا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے دوست کرکٹ کے لیے بلانے آئے ہیں۔
तो मैंने अपने भाई साहिल से कहा कि उनसे कह दो कि मैं कुछ देर तक आता हूँ। उनके साथ चला गया। साहिल उनके साथ चला गया। वो मैट्रिक का स्टूडेंट था, मुझसे 3 साल छोटा था। मैं अपनी सोचों में गुम था कि गार्डन की सफाई करते हुए माली बाबा की नज़र मुझ पर पड़ी और मुझे सोचों में गुम देखकर उन्होंने पूछा, सांवल बेटा, किस बात ने तुम्हें परेशान कर रखा है? मैंने पहले सोचा कि उनको बता दूं, फिर ख्याल आया कि अगर उन्होंने बाबा जान को बता दिया तो मेरी तो उल्टी शामत आ जाएगी कि मैं उस रास्ते से घर क्यों वापस आया। मैंने माली बाबा से कहा कुछ नहीं, लेकिन वो इसरार करने लगे। उनके इसरार पर मैंने उनसे वादा लिया और फिर उनको पूरा वाक़या सुना दिया जो उस दिन मेरे साथ पेश आया था। वो परेशान हो गए और कहने लगे कि तुम खुशकिस्मत हो जो बचकर वापस आ गए, वरना उस जगह से आने जाने वाला कोई भी उस हवेली के शहर से बच नहीं सकता। इसलिए भूल कर भी आइंदा कभी उस रास्ते से ना जाना। इतना कहकर वो चले गए, लेकिन मेरा सस्पेंस और बढ़ गया। अब मुझे किसी न किसी तरह उस हवेली का राज जानना ही था जिसने सब लोगों पर अपना सहर तारी कर रखा था। मेरे गांव के लोग बहुत सीधे साधे और शरीफ हैं, ऐसी बातों पर जल्द यकीन कर लेते हैं। मेरा गांव शहर गुजरात का एक खूबसूरत गांव है और ये बहलोलपुर के नाम से जाना जाता है। खैर, मैं ग्राउंड की तरफ चल पड़ा। वहाँ सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही खेल शुरू किया गया, लेकिन खेल के दौरान भी मैं सोचों में ही गुम था, जिनको मेरे दोस्तों और भाई ने भी महसूस किया। क्रिकेट ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मैं किन सोचों में गुम हूँ। मैंने उन सबको सारे वाक़ये के बारे में बता दिया तो वो परेशान हो गए। साहिल मुझे डांटने लगा कि भाई, अगर आपको कुछ हो जाता तो? मैंने कहा, मेरे भाई, तुम सबकी और अम्मी की दुआएं मेरे साथ हैं तो मुझे क्या हो सकता है। फिर मैंने उन सब से कहा कि मैं उस हवेली का राज जानना चाहता हूँ कि उसमें आखिर ऐसा क्या हुआ था जो रातों रात हवेली उजाड़ और सुनसान हो गई और उस हवेली के सारे लोग एक रात में ही मारे गए और सुबह उन सब की लाशें उस हवेली से मिली, जबकि उनकी बहू की लाश ना मिली। गांव के लोगों का कहना था कि उनकी बहू सबको मारकर तमाम कीमती चीज़ें और पैसे जेवरात लेकर वहाँ से फरार हो गई थी। पुलिस ने काफ़ी छानबीन की, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता ना कर सकी और फिर उस केस को खारिज कर दिया गया। लेकिन मुझे जो औरत उस दिन छत पर नज़र आई थी वो कौन थी और उसकी आंखों में इतनी नफ़रत क्यों थी, और वो बच्चियाँ कौन थीं? ये बातें मुझे परेशान कर रही थीं और साथ ही ये बातें मुझे उस हवेली में जाने पर मजबूर कर रही थीं। मैं उस हवेली का सारा राज जानना चाहता था, तो मैंने अपनी ये ख्वाहिश जब दोस्तों पर अयां की तो वो भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने उनसे कहा कि आज रात 11 बजे जब सब सो जाएंगे तो फिर हम सब घर से निकलेंगे और गली के नुक्कड़ पर मिलेंगे। सब ने हामी भर ली। फिर हम अपने अपने घर वापस आ गए और रात होने का इंतज़ार करने लगे। जब सब घर वाले सो गए तो मैं और साहिल रात 11 बजे पिछले दरवाजे से घर से निकले और गली की नुक्कड़ पर पहुँचे, जहाँ शहरियार, अनीस, अजमल और रेहान पहले से ही मौजूद थे। चाँद पूरे आबोताब से चमक रहा था, जिससे हमें रात में चलते हुए दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। और फिर थोड़ी देर ही गुजरी थी कि देखते ही देखते मौसम ने अपने तेवर बदलने शुरू कर दिए। आसमान पर सितारों की जगह गहरे काले बादलों ने ले ली। चांद कभी बदलियों की ओट में छुप जाता और कभी हल्का नजर आने लगता। देखते ही देखते बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर जैसे तैसे हम हवेली के गेट पर पहुंचे। गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिसे उस वक्त तोड़ना हमारे लिए नामुमकिन था। हमने हवेली की दीवारों का जायज़ा लिया, जो ज़्यादा ऊंची ना थीं, और फिर हमने दीवार फलांग कर हवेली में जाने का फ़ैसला किया। फिर दीवार फलांग कर हम हवेली के अंदर दाखिल हुए तो हवेली की खूबसूरती हम पर अया हुई। हवेली वाकई अपने वक्त की शानदार हवेलियों में से एक थी और आला तर्ज़े तामीर की मिसाल थी। हमने वहाँ पर एक कमरे का इंतखाब किया। हवेली के उस कमरे में अपनी तमाम तर ज़रूरियात की चीज़ें रखीं और फिर हवेली को देखना शुरू किया। उसमें घूमते घूमते हमें 1 घंटा गुजर गया, लेकिन कोई भी नाखुशगवार वाक़या हमारे साथ पेश ना आया। हम थक कर फिर बैठ गए। अभी हमें बैठे कुछ ही देर हुई थी कि हमें बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई, और जब बाहर निकलकर हमने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हम वापस अपने कमरे में आए तो रोने की आवाज़ें आने लगीं, जैसे बहुत सारी औरतें बैन कर रही हों। कानों को फाड़ देने वाली आवाज़ों से हमने कानों पर हाथ रख लिए। साहिल ये देखकर रोने लगा तो मैंने उसे हौसला दिया और आयतल कुर्सी का विर्द करने को कहा। हम सब ने मिलकर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी तो थोड़ी देर में आवाज़ें थम गईं, लेकिन मेरे दोस्त और साहिल बहुत ज़्यादा डर गए थे।
میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ ڈر اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر میں حویلیوں کے در و دیوار بری طرح سے ہلنے لگے، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ چیزیں ادھر سے ادھر گرنے لگیں اور ہم ایک جگہ پر ساکت بیٹھے رہے اور آیت الکرسی کا زور زور سے ورد کرتے رہے۔ شہریار بولا کہ آخر یہ سب کون کر رہا ہے، اور جو بھی ہے وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا کہ دوستو، یہاں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں باہر نکل کر اس نادیدہ قوت کا سامنا کرنا ہوگا اور اس بند حویلی کا راز جاننا ہوگا۔ ہم کمرے سے باہر نکلے، ہم سب ہال میں پہنچے، سب کمروں میں دیکھا، لیکن کوئی بھی وہاں ہمارے علاوہ موجود نہ تھا۔ اتنے میں حویلی کی تمام کھڑکیاں اور دروازے دوبارہ زور زور سے بجنے لگے۔ آخر میں نے ہمت کو یکجا کیا اور پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ کیوں تم نے سب گاؤں والوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے اور لوگوں کی جانیں لے رہی ہو؟ تو زور زور سے کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اسے سامنے آنے کا کہا تو جیسے طوفان چلنے لگا۔ جب تھما تو ہمارے سامنے ایک 25 سالہ لڑکی موجود تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، غصہ تھا، لیکن کس بات پر وہ وہی جانتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دوست اور بھائی دہشت سے چلانے لگے۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کا کہا کیونکہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، اور تم کون ہو؟ کیا تم جنات میں سے ہو؟ اور اس حویلی میں کیوں ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ برسوں پہلے اس حویلی میں کیا ہوا تھا؟ تو اس نے ہمیں بتانا شروع کیا۔ میرا تعلق جنات سے نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے، لیکن پھر بھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ اپنے گاؤں کی میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک دن اس حویلی کا بڑا بیٹا نواب حسن کسی کام سے ہمارے گاؤں میں آیا۔ میں کنویں سے پانی بھر کر گھر آ رہی تھی تو اس نے مجھے دیکھ لیا اور پہلی بار دیکھتے ہی اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ پھر روز وہ کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے گاؤں آتا، مجھے بھی وہ اچھا لگنے لگا۔ اس نے مجھ سے اپنے پیار کا اظہار کیا، جسے میں نے خوشی سے قبول کیا۔ میرے چھوٹے سے غریب خانے میں تو نوابوں کے گھر سے جب رشتہ آیا، سارے گاؤں والے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ میرے ماں باپ کی مانو جیسے دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔ ان کا خواب تھا کہ ان کی بیٹی جہاں بھی جائے راج کرے۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میں نواب حسن کے ساتھ اپنی خوشگوار زندگی کے خواب سجانے لگی اور اس دن کا انتظار کرنے لگی جب دلہن بن کر اس کی دہلیز پر قدم رکھتی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے ہاتھوں میں مہندی لگی۔ میں نے دلہن کا جوڑا پہنا اور اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پیا گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میرے سارے خواب پورے ہو گئے تھے۔ میں نے جو چاہا تھا مجھے مل گیا تھا، لیکن میری یہ خوشی بس 2 دن کی تھی۔ شادی کے بعد 1 ماہ تک مجھے نئی بہو کی خوشی دی گئی۔ میرے وارے نیارے ہو رہے تھے۔ حسن بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری ساس، سسر اور نند بھی میری خوب طرفداری کرتی تھیں۔ میں نے تھوڑے ہی دنوں میں گھر کے سارے نظام کو سنبھال لیا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سب گھر والے بہت خوش تھے۔ مجھے بیڈ سے نیچے پاؤں نہیں رکھنے دیتے تھے۔ اس حویلی کی میں اکلوتی بہو تھی۔ مجھے ہر طرح سے خوش رکھا جاتا۔ ڈاکٹر چیک اپ کے لیے گھر آتا تو قسم قسم کے کھانے میرے لیے لگائے جاتے تھے۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے لیے گھر آتا تھا، قسم قسم کے کھانے میرے لیے لگائے جاتے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت بہو سمجھتی تھی اور اپنی قسمت پر رشک کرتی تھی۔ لیکن میں اس حویلی کی اصلیت کو کہاں جانتی تھی کہ اس کے در و دیوار میں کیا کیا راز نصب ہیں۔ میں اپنے کمرے میں ہر وقت بیٹھ کر تھک گئی تھی تو سوچا کچھ دیر باغ میں چلی جاتی ہوں، کچھ اچھا محسوس کروں گی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی، مجھے اپنے ساتھ والے کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ میرا ساتھ والا کمرہ امی ابا کا تھا۔ میں نے ان کے کمرے سے حسن کی آواز سنی جو امی کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تو جو میں نے سنا وہ سن کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ حسن کی امی کہہ رہی تھیں کہ حسن، اگر رانی کے گھر بھی بیٹی ہوئی تو؟ حسن نے کہا، اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو پہلی بہوؤں کے ساتھ ہوا ہے، اور اگر اس کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی تو پہلی ہی بیویوں کی طرح اس کا بھی وہی حشر کروں گا۔ ہمیں اپنے خاندان کو چلانے کے لیے وارث چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے۔ یہ آواز اب بابا کی تھی۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر ڈر گئی۔ میرے سارے خواب چکناچور ہو گئے۔ جو کچھ سوچا تھا وہ سب ایک خواب ہی رہ گیا۔ یہ سن کر کہ مجھ سے پہلے بھی حسن نے 3 شادیاں کی تھیں اور ان تینوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں،
اور پھر بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں کے ساتھ کیا ہوا یہ میں نہیں جانتی تھی، اور پھر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری بیٹی ہوئی تو یہ مجھے مار دیں گے، لیکن میں نے یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دی کہ ان کی درندگی کا راز مجھ پر عیاں ہو چکا ہے۔ میں چپ رہی، اور پھر ایک دن میرے گھر بھی بیٹی کی ولادت ہوئی تو گھر والوں نے کچھ بھی ایسا ظاہر نہیں کیا کہ انہیں خوشی نہیں ہے۔ میری بیٹی کو قبول کیا، سب نے پیار دیا۔ میری بیٹی کا نام معروف تھا۔ معروف 2 سال کی ہوئی تو میں پھر امید سے ہوئی، میری پھر بیٹی ہوئی۔ اس دن میری ساس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی بچی کو اٹھایا۔ حسن اور وہ دونوں کمرے سے چلے گئے اور پھر رات کو واپس آئے۔ حسن بہت غصے میں تھے اور ہوش میں بھی نہیں تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، میری دونوں بیٹیوں کو بھی مارا۔ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری بیٹیاں میرے پاس نہیں تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان درندوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ ان کے ساتھ وہی ہوا جو پہلے والی بیٹیوں کے ساتھ ہوا، اور میری ساس نے کہا کہ اب تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو باقی 3 بہوؤں کے ساتھ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا تمہاری موت ایسے ہوگی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جیسے پہلے والیوں کا پتہ نہ چل سکا۔ مجھے ایک پرانے کمرے میں لے جا کر تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن ان ظالموں کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ تب سے آج تک میری روح اس حویلی میں بھٹک رہی ہے۔ میرے مرنے کے کچھ دنوں بعد ہی میں نے ایک رات اس حویلی کے مکینوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا، اور اس طرح میں نے اپنا اور دوسری عورتوں اور بچیوں کا انتقام لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تم نے انتقام لے لیا تو پھر تمہیں چلے جانا چاہیے تھا نا، اور کیوں تم یہاں پر لوگوں کو مارتی ہو، اور یہ بچیاں کون ہیں؟ اس نے کہا یہ وہی بچیاں ہیں جنہیں اس دنیا میں آنے کے بعد مار دیا جاتا تھا، اور پھر ان کی مذہب کے مطابق تدفین نہیں کی جاتی تھی، بلکہ سب کو باہر باغ میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا۔ باقی 3 عورتوں کی، ان بچیوں کی اور میری روح تب تک بھٹکتی رہے گی جب تک ہماری مذہب اسلام کے مطابق تدفین نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں کو یہاں مارا گیا ہے وہ میں نے یا ان معصوم بچیوں نے نہیں مارا۔ ہم خود یہاں مدد کے لیے یہاں سے گزرنے والوں کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن سبھی ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور بہت سے اپنا ذہنی توازن کھو دیتے ہیں۔ یہاں پر جن لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ اصل میں حویلی کے قیمتی زیورات، خزانہ اور سامان چوری کرنے کی غرض سے آتے ہیں اور اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سبھی نشہ کرنے والے اور بدکار ہوتے ہیں، ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ خیر، اس حویلی کو آسیب زدہ قرار دیا گیا ہے اور یہاں آنے پر سب کو منع کیا گیا، کوئی بھول کر بھی یہاں سے نہیں گزرتا۔ پھر ایک دن تم یہاں سے گزرے تو مجھے کچھ امید ہوئی، لیکن تم بھی دیگر لوگوں کی طرح ڈر کر بھاگ گئے۔ ہم سب کو بس ہمارے مذہب کے مطابق کفن دفن اور نماز جنازہ پڑھایا جائے تو ہماری روحوں کو سکون ملے گا اور ہم یہاں سے پھر چلی جائیں گی۔ بس یہی ہے اس بند حویلی کا راز، جسے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا نام دے رکھا ہے۔ رانی کی کہانی سن کر ہم سب کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور سوچا کہ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں جو عورت کی عزت نہیں کرتے، جو بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ عورت کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو، بہن، بیٹی، ماں، بہو، ہر روپ میں عزت کی حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے، اور یہ جس گھر میں بھی ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 4 بیٹیوں کے باپ تھے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عزت اور درجات عورت کے بلند کیے ہیں۔ میں نے رانی سے وعدہ کیا کہ اسلام کے مطابق کفن دفن اور نماز جنازہ پڑھایا جائے گا۔ تم گھبراؤ نہیں، جو کچھ بھی ہوگا تمہاری خواہش کے مطابق ہوگا۔ جب ہم حویلی سے باہر نکلے تو آذان فجر ہو رہی تھی۔ نماز ادا کر کے ہم گھر آئے تو امی ابا ہمیں گھر میں نہ پا کر بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور ہمیں دیکھ کر پوچھنے لگے کہ ہم رات بھر کہاں تھے۔ خیر، میں نے ان کو رانی اور حویلی کے باقی سب لوگوں کا سارا واقعہ سنایا۔ امی رونے لگیں اور کہنے لگیں رانی اور باقی ساری بچیوں کی تدفین ہم خود کریں گے۔ دن نکلتے ہی سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے جب حویلی کا واقعہ اور وہاں پر اپنی گزری ہوئی رات کی روداد سنائی تو سب گاؤں والوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے بڑے ظلم کے بارے میں سن کر سارے تڑپ اٹھے اور پھر سارے گاؤں والوں نے مل کر باغ کی مٹی کو کھودنا شروع کیا تو بے شمار ہڈیوں کے ڈھانچے ملے۔ رانی کو جس کمرے میں جلایا گیا تھا وہاں سے رانی کی جلی ہوئی ہڈیاں ملیں، جسے دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ دوسرے دن بچیوں، 3 عورتوں اور رانی کی تدفین ہوئی۔ نماز جنازہ ادا کیا گیا اور ان کی روح کی تسکین کے لیے فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کی گئی۔
ان کو اجتماعی طور پر دفناتے ہوئے تمام گاؤں والوں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ اب بھی وہ حویلی ویسی کی ویسی ہے، لیکن اب وہاں سے رونے کی آوازیں نہیں آتی۔ اب وہاں سے لوگوں کا گزر تو ہوتا ہے، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ رانی کی روح جو بے چین تھی، اپنا انتقام لینے کے باوجود برسوں سے بھٹک رہی تھی، اب اس کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ میں جب بھی اکیلا ہوتا ہوں، اس واقعے کا خیال آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو عورت کی عزت نہیں کرتے اور بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دے کر انہیں بے ایمانہ طریقے سے قتل کر دیتے ہیں۔